بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہوگا، مگر میرا دیدار انہیں اپنے مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کیا کہہ کر پکارا جائے گا؟ جواب: ابو محمد کہہ کر پکارا جائے گا۔ چھٹے آسمان کا نام اور رنگ کیا ہے؟ جواب: چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے؟ جواب: صبح۔ قرآن مجید میں ہے، اور قسم ہے صبح کی جو دم بھرے۔ بلی پانی میں منہ ڈال جائے تو کیا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ جن پرندوں کی بیٹ پاک ہوتی ہے وہ کون کون سے ہیں؟ جواب: چمگادڑ، اور جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں جیسے چڑیا، کبوتر، مینا، مرغابی وغیرہ، ان کی بیٹ پاک ہے۔ کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سوائے دشمن اہل بیت کے۔ کون سا صدقہ چھپا کر دینا چاہیے؟ جواب: مستحب صدقہ چھپا کر دینا چاہیے۔ کیا کسی ہٹے کٹے مالدار شخص کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، تب بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ صدقہ جسے دیا جائے، کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ تحفے کے عنوان سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو مرنے کے بعد کیا سزا ملے گی؟ جواب: جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ رہتے ہیں۔ ہر سانپ اونٹ جتنا موٹا اور ایک ماہ کے سفر کے برابر طویل ہوگا۔ وہ بے نمازی کو ڈسے گا، اس کا زہر 70 سال تک بے نمازی کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل جائے گا۔ نکاح رات کو کرنا بہتر ہے یا دن میں؟ جواب: رات کو زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نکاح کرو رات کے وقت اور ولیمہ کرو دن کے وقت۔ مسلمان آخر مسلمان کیسے بنتا ہے؟ جواب: سب سے پہلے تو اسے علم ہو کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور مسلمان کیسے بنا جاتا ہے، یعنی کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر وہ ان 6 چیزوں جن کو ایمان مفصل کہتے ہیں کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، اور پھر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ شادی کا ولیمہ کتنے دن تک مستحب ہے؟ جواب: 1 دن اور 2 دنوں تک مستحب ہے، اور تیسرے دن مکروہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بدترین ولیمہ کسے قرار دیا ہے؟
جواب: جس نے صرف اور صرف اگنیا یعنی کھاتے پیتے لوگوں کو ہی بلایا جائے۔ بہت سے نامحرم بزرگ اور بوڑھے رشتہ دار از راہ شفقت اور جو سر پر براہ راست ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ کیسا عمل ہے؟ جواب: کوئی شخص عمر میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ سر پر یا جسم پر براہ راست ہاتھ نہیں پھیر سکتا، اور کسی عورت یا مرد کو بھی اس بوڑھے مرد عورت سے احتیاط ضروری ہے۔ کسی جاندار کا مجسمہ بنانا کیسا عمل ہے؟ جواب: کسی بھی جاندار کا مجسمہ بنانا حرام ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، پس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ شہیدوں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ جواب: عام مردوں کی روح ملک الموت قبض کرتے ہیں، اور شہیدوں کی روح خود رب تعالی براہ راست قبض فرماتا ہے۔ شہداء کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ جواب: شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت میں سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ کیا ایسا بھی کوئی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کے اولاد پیدا نہ ہوگی؟ جواب: جی ہاں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ جواب: حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی ادا پسند ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بندے کی آپ کو کیا ادا پسند ہے کہ جس سے آپ بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جس طرح سے 3 سال کے بچے کی ماں کسی لغزش پر کان پکڑ کر نکالتی ہے، نکل نہ لائے گھر سے، وہ نکالنا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زارو کتار ہوتا ہے۔ میں اپنے بندوں سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطا کرا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے، گناہوں میں غرق نہ ہو اور بے غیرت نہ بن جائے کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور احساس بھی نہیں، ایسا نہ ہو۔ علم نجوم اور حساب کس کو بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حساب حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا۔ سب سے پہلے لکھنا اور کپڑا سینا کس نے ایجاد کیا؟ جواب: سب سے پہلے لکھنا اور کپڑا سینا حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب: آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال کا استعمال کرتے تھے۔ ناپ تول کا طریقہ اور ہتھیار کا استعمال کس نے ایجاد کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟
جواب: اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، یعنی مسلمان بنایا، اور ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس احسان کا شکر ہم اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا زمین پر کس مقام پر ملے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا میدان عرفات کے مقام پر ملے تھے۔ زناکاری اور شراب نوشی کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے۔ سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی؟ جواب: آدم علیہ السلام کے نافرمان بیٹے قابیل نے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سب سے پہلے کس نے روگردانی کی اور شیطانی کاموں کو عام کیا؟ جواب: قابیل نے۔ وہ کون سے نبی تھے جو جنت میں زندہ داخل ہوئے اور آج تک وہیں موجود ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ وہ کون سے ایسے نبی تھے کہ جن سے فرشتے بھی آ کے درس لیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ بزرگان دین نے کن تین چیزوں کو آخرت کی زینت قرار دیا ہے؟ جواب: بزرگوں نے علم، تقوی اور صدقہ کو آخرت کی زینت قرار دیا ہے۔ علماء نے بدن کی زینت کن تین چیزوں کو قرار دیا ہے؟ جواب: کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا علماء نے بدن کی زینت قرار دیا ہے۔ اولیاء کرام نے دل کی زینت کن تین چیزوں کو قرار دیا ہے؟ جواب: اولیاء کرام نے فرمایا صبر، خاموشی اور شکر دل کی زینت ہیں۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو کون سا لباس پہننے کا حکم فرمایا؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔ نماز کے لیے کتنے فرائض ہیں؟ جواب: نماز کے لیے 7 فرائض ہیں۔ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی؟ جواب: نماز کے اندر 6 فرائض ہیں۔ گالی نکالنے والے کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ جواب: حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔
حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق روک دیا جائے گا۔ حسد کے ڈر سے کار کو دم کرنے کا کیا حکم آیا ہے؟ جواب، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جس طرح حیوانات اور جانوروں کو نظر لگ جاتی ہے، اسی طرح کارخانوں کو اور فیکٹریوں، گھروں، درختوں، مصنوعات، کاروں، درندوں وغیرہ کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ رہا نظر اتارنے کا طریقہ و علاج، تو وہ کچھ یوں ہے کہ نظر لگانے والا وضو یا غسل کرے، اور آپ نے وضو یا غسل یا اپنے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو دھونے سے حاصل ہونے والا مستعمل پانی جانوروں پر ڈال دے۔ اسی طرح کار پر اور ایسے ہی جس چیز کو بھی نظر لگی ہو اس پر نظر لگانے والے کے وضو اور غسل وغیرہ کا پانی ڈال دیا جائے۔ کار کے ریڈیئیٹ کے پائپ میں یا پانی ڈالنا الہ العالمین کے حکم سے مفید ثابت ہوگا، اور اسی طرح کی نظر اتارنے کا یہ علاج ہے کہ جس کی دلیل نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حدیث مبارکہ میں آیا ہے، جب تم نظر لگانے والوں سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کس کے ذریعے کی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل کے ذریعے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو کیوں بھیجا تھا؟ جواب، کیونکہ ابابیل 10 ماہ تک بغیر زمین میں اترے پرواز کر سکتا ہے۔ ابابیل پرندہ دوسرے پرندوں سے مختلف کیسے ہے؟ جواب، ابابیل دنیا کا واحد پرندہ ہے جو پرواز کرتے ہوئے میں سو سکتا ہے۔ ابابیل پرندہ کتنے برس تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب، ابابیل پرندہ 20 برس تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ابابیل پرندہ کیا ہوا میں اپنی خوراک کھا سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اللہ پاک نے اس کو یہ صلاحیت عطا کی ہے، وہ ہوا میں اپنی خوراک کھا لیتا ہے۔ ابابیل پرندہ کتنے کلومیٹر تک بغیر رکے پرواز کر سکتا ہے؟ جواب، ابابیل 40,000 کلومیٹر تک بغیر رکے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے؟ جواب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں 7ویں آسمان تلے، زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ عرش کے نیچے واقع باحرہ نور میں غوطہ لگائے، پھر جب وہ غوطہ لگا کر باہر اپنے بازو یعنی اپنے پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروں میں سے قطرے گرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں کیا فعل کیا کرتے تھے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں مٹی کے پرندے بناتے اور پھونک مارتے تو وہ پرندے زندہ ہو کر ہوا میں اڑ جاتے۔ چمگادڑ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب، ایک روز اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کا جوڑا بنایا اور پھونک مارتے ہی وہ زندہ ہو گئے، تب سے چمگادڑ اس دنیا میں موجود ہیں۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو کس نے بنی اسرائیل کو گمراہی کے راستے پر گامزن کیا؟ جواب: شیطان نے سامری جادوگر کے ذریعے سونے کا ایک بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو اس کی عبادت میں لگا دیا۔ سامری جادوگر کے بنائے ہوئے بچڑے میں کیا خصوصیات تھی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی مٹی بچڑے پر ڈالی تو بچڑا بولنے لگا۔ سامری نے کہا، موسیٰ تو مر گئے، اب خدا بچڑے کی شکل میں آیا ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ مسلمان آج کل مشکل میں کیوں ہیں؟ جواب: مسلمان مشکل میں اس لیے ہیں کہ وہ پورے کے پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ پہلی بات تو انہیں علم ہی بہت تھوڑا ہے اسلام کا، اور پھر جو علم ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اور تو اور گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی نہیں، اور ان اعمال کو اور اسباب کو اختیار کرتے ہیں جن سے اللہ کی مدد اترتی ہی، مثلا صبر، نماز وغیرہ، اور انہوں نے اپنے معاملات کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، سود پہ نظام کو اختیار کیا ہے، عبادات میں بہت زیادہ اختلافات پیدا کر دیے ہیں، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقصد کے درجے میں نہیں رکھتے۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہو اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لڑکی تو زمین پر اترنے میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔